اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو حاضر ناظر رکھ کر مجھ سے وہ وعدہ کرو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ اگر میں وہ باتیں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دوں تو تم اسلام لے آؤ گے، میرے تابع اور فرما بردار بن جاؤ گے۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے، آپ ہمیں صحیح صحیح جوابات دیجئے تو ہم ضرور اسلام لے کر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کون سے سوالات ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے جو سب سے پہلے سوال کیا وہ یہ تھا کہ بتلائیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا؟ اور دوسرا سوال، عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ اور تیسرا سوال، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ اور چوتھا سوال ان کا تھا کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوالات کے جواب دینے سے پہلے ان سے ایک بار پھر وعدہ لیا اور کہا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرو کہ اگر میں تمہارے سوالات کے جواب ٹھیک دے دوں تو تم اسلام لے آؤ گے، میرے تابع ہو جاؤ گے، میرے فرما بردار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اگر آپ سوالات کے صحیح صحیح جواب دے دیتے ہیں تو ہم اسلام لائے آئیں گے، آپ کے تابع فرما بردار بن جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالی شفا دے گا تو جو سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی ہے چھوڑ دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ مجھے شفا دے دے، جو مجھے سب سے پیاری چیز ہے کھانے پینے کی میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب صحت یاب ہو گئے، شفا مل گئی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ پینا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا سوال، فرمایا مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، دونوں میں سے جو غالب آ جائے لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے، اور ماں باپ پر بھی مشابہت اس وقت جاتی ہے جب مرد کا پانی اگر عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی شکل باپ پر یا ددیال پر، اور اگر ماں کا پانی غالب آ جائے
تو بچے کی شکل ماں پر یا اس کے نانکے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تیسرا سوال اس نبی امی کی نیند میں، فرمایا اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ نبی کی یہ شان ہوتی ہے، نبی سو جائے آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ چوتھا سوال، فرمایا میرے پاس فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ پہلے سوال کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ پینا حرام کر دیا تھا۔ دوسرا سوال تھا ان کا مرد اور عورت کے پانی میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تیسرا کہ نبی امی کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی سوتا ہے، آنکھیں اس کی سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ چوتھا سوال جو ان کا تھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا، چیخ اٹھے اور کہنے لگے اگر اور کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا ہوتا تو ہم آپ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دینے کے بعد ان سے قسم لیتے، لیکن پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے من کان عدوا لجبریل۔ اسی تنازل میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ من کان عدوا لجبریل، کیونکہ یہودیوں کو سب سے زیادہ تکلیف جو تھی اس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تھی۔ جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھ پر فرشتہ جبریل لے کر آتا ہے وہی، تو وہ چیخ اٹھے، ان کے پاس اور کوئی عذر نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ یہودی شروع سے اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب نازل ہوا وہ یہودی لوگ تھے۔ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو بھی بلا وجہ قتل کرتے تھے، مکار قسم کی قوم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے کئی آ کر سوال کرتے۔ ابو جہل ایک مرتبہ سوال آ گیا، ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی لی، ایسے ہڈی کو مسلنے کے بعد اسے ایسے اڑا دیا اور کہا اللہ کے رسول یہ کیسے رب زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے سورہ یاسین میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ فرماتے مجھے کیا مشکل ہے جب تم تھے ہی نہیں۔ ایک بار ایسے ہاتھ میں کنکریاں لے کر آگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ اگر آپ بتا دیں گے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ کفار نے، یہود و نصارہ نے بے شمار سوال کیے لیکن کبھی انہوں نے ایمان نہیں لائے، ہمیشہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ رکھے، صحیح معنوں میں اس دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔